ناظرین، آج ہم نے جس صحابی رسول کا تذکرہ کرنا ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری ہیں اور مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں۔ قبیلہ انصار میں یہ اپنے خاندان بنی سلمہ کے سردار اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جانسار صحابی ہیں۔ جنگ بدر میں بہت بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ کفار سے لڑے اور 3 ہجری میں جنگ احد کے دن سب سے پہلے جام میں شہادت سے سیراب ہوئے۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رات میں اپنے فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی شہادت سے سرفراز ہوں گا، اور بیٹا سن لو، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں ہے، لہذا تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ میری آخری وصیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ واقع صبح کو میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ ہی شہید ہوئے۔ فرشتوں نے سایہ کیا، فرشتوں نے سایہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب میرے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس لاش کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے تو ان کا یہ حال تھا کہ کافروں نے ان کے کان اور ناک کو کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ میں نے چاہا کہ ان کا چہرہ کھول کر دیکھوں تو میری برادری اور کنبہ قبیلہ والوں نے مجھے اس خیال سے منع کر دیا کہ لڑکا اپنے باپ کا یہ حال دیکھ کر رنج و غم سے نڈال ہو جائے گا۔ اتنے میں میری پھپھی روتی ہوئی ان کی لاش کے پاس آئیں تو سید عالم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان پر رو یا نہ رو۔ فرشتوں کی فوج برابر لگاتار ان کی لاش پر اپنے بازوؤں سے سایہ کرتی رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کفن سلامت، بدن تر و تازہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے شہید حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ پھر مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے باپ ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہے، اس لیے میں نے اس خیال سے کہ ان کو ایک الگ قبر میں دفن کروں۔ 6 ماہ کے بعد میں نے ان کی قبر کو کھود کر لاش مبارک کو نکالا تو وہ بالکل اسی حالت میں تھی جس حالت میں ان کو میں نے دفن کیا تھا، بجزائے اس کے کہ ان کے کان پر کچھ تغیر ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر زخم لگا تھا اور ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا۔ جب ان کا کان اور ان کے زخم سے ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ان کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر تھی جس سے چہرہ چھپا دیا گیا تھا ان کے پیروں پر گھاس ڈال دی گئی تھی۔ چادر اور گھاس دونوں کو ہم نے اسی طرح پر پڑا ہوا پایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی کے وقت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا کہ سب لوگ میدان احد سے اپنے اپنے مردوں کو ان کی قبر سے نکال کر لے جائیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے دوبارہ 40 برس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھود کر ان کی مقدس لاش کو نکالا تو میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا بدستور صحیح و سالم تھا۔ قبر میں تلاوت۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زمین کو دیکھ بھال کے لیے غابہ جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی، اس لیے میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرات میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب میں مدینہ منورہ کو لوٹ کر آیا اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزہ فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں قندیلوں سے نکال کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تبصرہ، یہ مستند روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرات شہدائے کرام اپنی اپنی قبروں میں پورے لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں، بے شک، اور وہ اپنے جسموں کے ساتھ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں اور دوسری قسم کے تصرفات بھی کر سکتے اور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔